لائیو تو تیار رہیے. اوکے میں بھی لائیو آ گئے. جی السلام علیکم جی. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پلس جی بی الیکشن لائیو کی ٹرانسمیشن کے ساتھ. میں ہوں آپ کو ہوسٹ محمد امتیاز. اپنے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے جو گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو ہونے والا الیکشن ہے اس پہ بات کریں گے, جو کل ہو رہا ہے ایکچولی, تو اس پہ اپنے پینل سے بات کریں گے. میں اس وقت اپنے پینل کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ جو ہیں, گہری نظر ہے ان کی پالیٹکس پہ, حاشر احسن وڈائی صاحب آپ موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے پینل میں موجود ہیں عمران شگری صاحب آل دا وے فرام گلگت بلتستان شگر, جو وہاں آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے ہمیں گلگت بلتستان میں وہ بتائیں گے. اور یہ ہمارا اعزاز ہے ایز اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ ایک بندہ ہم نے گلگت سے لیا ہے تاکہ وہ وہاں کے جرنلسٹ ان کا پوائنٹ آف ویو لیں کہ گراؤنڈ پہ کیا سچویشن ہے. سب سے پہلے میں ویلکم کرتا ہوں حاشر صاحب آپ کو اور عمران صاحب آپ کو. شکریہ, بہت بہت شکریہ. تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور میں اپنا پہلا سوال جو ہے عمران بھائی سے کروں گا کیونکہ وہ گلگت بلتستان سے ہیں. وہ ہمیں فیکچوئل جو انفارمیشن ہے ایکچولی وہ بتا سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں اس وقت سینیریو کیا چل رہا ہے. کل ہونے والے الیکشن میں کون سی پارٹی, ساری پارٹی جتنی پاکستان کی لیڈنگ پارٹی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف اور اس کے علاوہ پی ایم ایل این, سب نے اپنی جان ماری ہیں. جتنے ان کے لیڈرز ہیں وہ سارے جو ہیں گلگت بلتستان کا انہوں نے دورہ کیا اور کل واپس آئے گلگت بلتستان سے, اور کنٹینیوسلی گلگت بلتستان ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود بلاور اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ گلگت سے نہیں نکلے. اس کا مطلب ہے وہاں مقابلہ بہت سخت ہے اور ساری پارٹیز بڑے زور و شور سے جان ماری ہیں, جس سے پہلے ہمیں کبھی کسی الیکشن میں دیکھنے کو نہیں ملا. سب سے پہلا جو میرا سوال ہے عمران بھائی آپ سے ہے, اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ کا جو الیکشن ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوگا. اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ عمران بھائی سن پا رہے ہیں؟ جی امتیاز بھائی, بالکل یہ بات حقیقت پر مبنی ہے. اس وقت وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی یہاں پہ اپنا ایک جو گرافت. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک جی ہے, جاری رکھیں عمران بھائی, کیونکہ کافی ڈسٹینس پہ ہیں تو آواز سننے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے. جی آپ جاری رکھیں عمران بھائی. ہاں تو یہ تو جو پیپلز پارٹی تھا انہوں نے یہاں پہ جو اپنا ایک گراف جو گر گیا تھا ان کے الیکشن ہارنے کے بعد وفاق میں, تو وہ یہاں پہ انہوں نے کافی اپ کیا اپنے جو ایک گراف تھا اس کو. تو یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے. جہاں جس ایک دو حلقوں کو چھوڑ کر تمام حلقوں میں جو کمپٹیشن ہو رہا ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پی 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 کا ہو رہا ہے, اچھا حاشر بھائی, یہی اور سوال پی میرا ٹی آپ آئی سے کا ہے ہو رہا ہے. کہ ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سینیریو چینج ہو گیا اور پیپلز پارٹی جس کی سندھ میں بڑی بری پرفارمنس ہے, وہ گلگت بلتستان جیسے علاقے میں جہاں تعلیم کی ریشیو بھی زیادہ ہے, جہاں بہت زیادہ لوگ ایجوکیٹڈ بھی ہیں, لوگ اپنے حقوق کے بارے میں خیال رکھتے ہیں, اپنے حق جانتے ہیں, حق مانگنا جانتے ہیں, وہاں گلگت بلتستان میں پی 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 پنجاب سے ختم ہو گئی, باقی جو کراچی سے ختم ہو گئی, کے پی کے سے ختم ہو گئی, باقی جتنے علاقے ہیں صاحب صوبے ہیں بلوچستان سے ختم ہو گئی. لیکن گلگت بلتستان میں وہ موجودہ حکومت عمران خان جیسے کرزمیاتی جو اپنا شخصیت ہے ان کو ٹف ٹائم بلاول دے رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی دیکھیں امتیاز بھائی, سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے یا ان کی جو حکومت ہے وہ اس وقت وفاق میں جو وہ حکومت کر رہے ہیں وہ اس نے کوئی ایسے نتائج نہیں دیے جس کی وجہ سے وہ اپنا کوئی ایسا کام بھی نہیں کر سکے جس کی وہ تعریف کر سکیں, جا کے گلگت میں جا کے عوام کو بتا سکیں کہ ہم نے پنجاب میں یا وفاق میں یہ بہتریاں لے کے آئے ہیں تو ہم یہاں پر آپ کے گلگت میں بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو ایک تو پیپل پارٹی کو یہ فائدہ بہت زیادہ ملا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وفاق میں ایک باریوں کا سسٹم چل رہا تھا کہ ایک جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا, تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال تھی. تو اب اس حساب سے جو باری بن رہی ہے وہ بن رہی ہے پاکستان پیپل پارٹی کی. تو ان کو یہ بھی آ جائے کیونکہ جس طرح یہاں پہ تحریک انصاف نے 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کے حکومت بنائی تو وہاں بھی ان کو یہی کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ان کو کافی زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور جس طرح آپ نے بات کی علی امین گنڈا پور کی, اور اس کے علاوہ زلفی بھاری بھی وہاں پہ پہنچ چکے ہیں, تو اس کی یہی وجہ ہے کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے یا عمران خان خود ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کریڈٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو وہ
دکھا کے ووٹ مانگ سکیں, تو وہ باتوں کو ہی ووٹ ملیں گے, ان کو پتہ ہے, تو اسی وجہ سے وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں اس پہ. لیکن پیپل پارٹی نے کچھ نہ کچھ ایسے جو غریب عوام ہے. کاؤنٹر کوشچن بنتا ہے, جب زرداری کی حکومت آئی تھی سن 2008 میں, اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے حالات آپ نے بھی دیکھے تھے, میں نے بھی دیکھے تھے, وہ اس قدر شدید حالات تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے. یہاں ہر بندہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف تھا, پیپلز پارٹی کے خلاف تھا, اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی گلگت بلتستان میں. اس دفعہ ایسا کیا ہو رہا ہے پھر؟ یہ تو اتنی بری صورتحال تو نہیں ہے جتنی زرداری دور میں تھی. اس دور میں عمران خان کے دور میں چیزیں آہستہ آہستہ امپروو ہو رہی ہیں, تو پھر بھی ایسا کیا وجہ ہے کہ عمران خان حکومت وہاں ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو جس طرح 2008 کی آپ نے بات کی, تو 2008 میں وہاں پہ پی ٹی آئی نہیں تھی اس وقت. میں پی 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 کی بات کر رہا ہوں جو ہاں پیپل پارٹی کی نا, میں بھی آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت وہاں پہ پی ٹی آئی نہیں تھی گلگت میں, اور لوگوں کے پاس آپشن تھا پیپل پارٹی کے, شاید ہمارے کچھ کام ہو جائیں, کیونکہ وفاق مسعود پیپل پارٹی تھی, اور یہی وجہ تھی ادھر جس وجہ سے. لیکن ابھی جو جس کی وجہ سے عمران خان کو مشکلات ہو رہی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ان کے کریڈٹ پہ کوئی چیز کوئی نہیں, دوسرا انہوں نے پہلی دفعہ گلگت میں 2 پارٹی سسٹم کو توڑنا ہے, یا انہوں نے ان کو ٹکر دی ہے ابھی. تو یہ مطلب انہوں نے پنجاب میں 2 پارٹی سسٹم کو توڑا, باقی پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم کو توڑا, وہاں گلگت میں نہیں توڑ سکتے کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں, یا ابھی تک جو ہمارے پاس جو باتیں آ رہی ہیں ان کے بارے میں, تو یہی ہے کہ اگر حکومتی مشینری کا استعمال نہ کرے پی ٹی آئی, تو پیپل پارٹی ان کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دے گی, جو اس وقت تک کی صورتحال ہے. عمران بھائی, اگلا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اس سوال کا تو جواب کمپلیٹ ہو گیا کہ آپ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ضرور ٹف ٹائم دے رہی ہے, اور کچھ جو تجزیہ نگار وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی الائز حکومت وہاں پہ بنایا جائے. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا مریم نواز شریف جو ہیں انہوں نے دورے کیے ہیں, بہت بڑے جلسے کیے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کی تعداد آئی تھی, حکومتی جلسوں سے زیادہ میں نے جتنی بھی کوریج دیکھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون کے چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ حکومت بنا سکتی ہے؟ دیکھیں امتیاز بھائی, اسکردو ایسا شہر ہے نا, ہم یہاں بھی مذاق کرتے ہیں کہ اسکردو والوں کا دل ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. وہ آپ چیک کر لیں, جو بھی نمائندہ وہاں پہ جلسہ کرتا ہے آپ کو سیم کراؤڈ ملیں گے وہاں پہ دیکھنے کو. وہ اسکردو والوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, اس لیے پچھلے جو الیکشن ہوا تھا اس میں حلقہ نمبر 1 جو اسکردو تھا, وہاں سے نون لیگ کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ صرف 1 ووٹ سے جیتا تھا. تو وہاں پہ ہم یہ کہنا کہ مطلب مریم نواز ہاں یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت نہیں بن سکتی, یہ ہے کہ نون لیگ 1-2 سیٹس نکال لیں گلگت سے, اور بلتستان سے مشکل ہے کسی بھی جگہ سے نکال لیں, گلگت سے 1-2 جگہوں پہ نکال لیں تو یہ بہت مشکل ہے. باقی یہ ہے کہ اتنے بڑے کراؤڈ کے باوجود آپ 1-2 سیٹیں کہہ رہے ہیں, اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہار جائیں گا, کہیں اس میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ فیکٹر تو نہیں ہے؟ نہیں, آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب جو کراؤڈز کردوں میں زکریا کے ساتھ مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہی اس کے ساتھ ہے. ہاں یہ آپ کی بات میں ابھی وہی کرنے چاہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہو سکتا ہے اس میں, کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سندھ میں جو واقعہ ہوا, آئی جی کا جو مطلب اغوا کیا فلان فسان, یہ والا واقعہ ہوا, اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ مطلب ملکی حالات کس طرح سے تبدیل ہو رہے, اور وہ یہاں پہ بلاول صاحب 22 دنوں کے لیے, آپ سوچ لیں 22 دنوں کے لیے وہ حکومت کو خبر نہیں تھی کہ بھائی یہاں پہ ہم نے کیمپین کرنا ہے الیکشن, اس وقت وہ یہاں پہ آیا ہوا ہے, اس وقت سے ابھی حکومتی وزراء تو ابھی ان کی دوڑیں لگ گئی یہاں پہ کہ بھائی وہ تو اچھا خاصا وہاں پہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. اس وجہ سے وہ زلفی بخاری, مراد سعید وغیرہ باقی یہ چیزیں انہوں نے بعد میں بیچنا شروع کیا کہ بھائی یہ تو حالات اور مزید خراب کریں. تو نون لیگ کے بارے میں میرا ذاتی وہ یہی ہے کہ مریم نواز کو اس دفعہ حکومت کیا ان کو 1-2 سیٹ مشکل سے ملے تو ملے, ورنہ مشکل ہے. ٹیسٹ پیپر نہیں حاشر بھائی ہوگا مریم نواز کے لیے, کتنے بڑے کراؤڈ کے ساتھ, اور ان کا پہلا جو اپنا الیکشن ہے جو وہ خود اپنی ذات پہ لڑ رہی ہیں, اپنے بلبوتے پہ لڑ رہی ہیں, اور اس میں انہیں شکست ہو جائے گی, تو یہ کیا پہلے ہی سٹے فیل ہو جائیں گی, تو کیا ان کے سیاسی کیریئر پہ امپیکٹ نہیں پڑے گا؟ دیکھیں, بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن جس طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ سیدھا الزام لگا دیں گے اسٹیبلشمنٹ پہ, اور یہ ہو بھی سکتا ہے, یہ حقیقت بھی ہو بھی سکتی ہے. ابھی تو ہم اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کافی زیادہ لوگوں کو یہ چاہت ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو محکمہ زراعت ہے اس کی گڑبڑ وہاں پہ ہو سکتی ہے. تو اگر تو جو نون لیگ ہے وہ اس چیز کا سہارا نہیں لیتی, تو پھر تو واقعی یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو نون لیگ ہے یا جو مریم نواز ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں فی الحال, جو ان کا یہ پہلا ٹیسٹ ہے اس میں. اوکے,
عمران بھائی جی کا لگتا ہے ٹیکنیکل پرابلم آ گیا. اپنے ناظرین کو جی بتاتے چلیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ 18 اگست کو ہونے تھے، لیکن کرونا کی وجہ سے انہیں الیکشن کو جو ہے نا انہوں نے آگے شیڈول کر دیا. اور اس کے علاوہ 24 سیٹیں ہیں گلگت بلتستان میں جہاں براہ راست الیکشن ہوگا. اس کے علاوہ جو سیٹیں ہیں وہ خواتین کی ریزرو سیٹس ہوں گی، اور 330 امیدوار جو ہیں وہ اس پورے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جو الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. حاشر بھائی اگلا میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ تاریخ صحیح ہے کہ جس حکومت کی بھی فیڈرل میں جو بھی پارٹی جس پارٹی کی فیڈرل میں حکومت ہو وہی پارٹی گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بناتی ہے، لیکن اس دفعہ سینیریو چینج لگ رہا ہے. مطلب اس کی آخر وجہ کیا ہے کہ یہ سینیریو اتنا چینج کیوں گیا؟ کہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جو پارٹی فیڈرل میں رہی ہے وہی پارٹی کشمیر اور گلگت میں رہی ہے، لیکن گلگت کا الیکشن آ گیا تو ہمیں یکدم ایسی چینجنگز لگ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہاں کوئی نیا کام ہو جائے. اور عمران بھائی سے میری کل پرسوں بات ہو رہی تھی اور وہ بتا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے حکومت کیا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی بنا جائے. اس کی وجہ یہ فیکٹر کون سا ہے، کیا وجہ اس کی؟ دیکھیں نا، میں جس طرح پہلے بھی آپ کو یہ جواب دیا تھا وہ یہی تھا کہ جس طرح پورے پاکستان میں ہوتا تھا 2 پارٹی سسٹم تھا، ایک پارٹی جاتی تھی دوسری پارٹی آ جاتی تھی. یہی چیز ادھر بھی تھی، کشمیر میں بھی تھی، گلگت میں بھی تھی. وہاں کے کچھ اتحادی جماعتیں یا لوکل جو جماعتیں تھیں وہ تھی، لیکن مین پارٹیاں یہ ہوتی تھی، پھر الائنس حکومت بنا جاتا تھا. لیکن بالکل اس دفعہ یہاں پہ ایشو یہی ہے کہ 2 پارٹی سسٹم کو توڑنا پڑے گا، پھر بنے گی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. تو گلگت کی تاریخ میں اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت بناتی ہے تو وہاں پہ بھی یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ 2 پارٹی سسٹم ٹوٹ گیا. عمران بھائی دوبارہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. عمران بھائی سن رہے ہیں آپ؟ عمران بھائی کا نیٹ لگتا ہے بہت زیادہ سلو ہے، وہ ہمیں سن نہیں پا رہے. عمران بھائی سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ چلو عمران بھائی جیسے ہی جڑتے ہیں میں ان سے یہی سوال پوچھوں گا. تو حاشر 2 پارٹی سسٹم کی تو آپ بات کریں کہ گلگت بلتستان میں 2 پارٹی سسٹم جو ہے وہ اس سے پی ٹی آئی توڑنے جا رہی ہے، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اگر کوئی عامر آیا ہے تو عامر نے وہاں پہ حکومت بنائی ہے گلگت اور کشمیر میں. لیکن اس دفعہ جو سینیریو ہمیں بہت زیادہ ڈفرینٹ دیکھنے کو مل رہا ہے. یہاں اگر سندھ فیکٹر کی بات کر لیں، پورے پاکستان کو پتہ ہے، اسپیشلی پنجاب کو پتہ ہے، ہر جگہ پیپلز پارٹی سندھ فیکٹر کی وجہ سے ہر جگہ مار کھا رہی ہے. تو ایسا بلاول کیا جادو کرنے والے ہیں گلگت کے لوگوں پہ کہ وہ سندھ فیکٹر کو بھول جائیں گے اور بلاول کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں جو سب سے پہلے اگر ہم اپنی جواب دے رہی ہے درمیان میں قومی سیاست کی اگر بات کریں نا امتیاز بھائی، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی فیل ہو چکی ہے. لیکن اگر آپ ادھر جائیں گے، سندھ میں جائیں گے، تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں نا، ان کو جو ضروریات ہیں کس حد تک، چاہے وہ ان کی ضروریات یہ چیزیں بنا دی گئی ہیں، لیکن جو ان کی ضروریات ہیں وہ ان کو پیپل پارٹی دے رہی ہے. مطلب اس کے جو اپنے کارکن ہیں، ابھی آپ علاقے میں دیکھیں جتنے پیپل پارٹی کے پرانے کارکن ہیں ان کی وہ ہر الیکشن میں ان کو یاد رکھتی ہے. کسی کو چاہے کوئی پیسے دے رہی ہے، کسی کو چاہے رکشا دے رہی ہے. حاشر بھائی میری بات سنیں، کارکن کو آپ کہہ رہے ہیں یاد رکھتی ہے، لیکن وہاں اسپتال نہیں ہے، وہاں تعلیم کا نظام نہیں ہے. پاکستان کا سب سے برا نظام ہے تعلیم کا. اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں، غربت دیکھ لیں کہ سندھ کس طرف دھسا جا رہا ہے. تو کون سی ضروریات آخرکار ان کی وہ پوری کر رہی ہے کہ سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں نا، میں نے پہلے کی کہ ان کی ضروریات جو انہوں نے بنا دی ہیں، اب ان کے لوگوں کی، سندھ کے لوگوں کی یہ ترجیحات نہیں ہے کہ ہمیں ہسپتال چاہیے یا ہمیں اچھا سکول چاہیے. کیونکہ ابھی تک آپ دیکھ لیں، آج تک کبھی نہیں ایسا ہوا کہ سندھ میں کہیں پہ کوئی ایک بڑے لیول پہ احتجاج ہوا ہو کہ ہمارے یہاں پہ سکول میں فرنیچر نہیں ہے یا ہمیں سکول چاہیے. ایسا کبھی نہیں ہے. میڈیا کوئی ایشو اٹھائے تو وہ ایشو اٹھا دے، لیکن وہاں کی عوام کے یہ ایشو انہوں نے رہنے نہیں دیے. چاہے ان کو دماغی طور پر اس طرح مفلوج کر دیا ہوا ہے کہ ان کو یہ ایشو لگ ہی نہیں رہے کہ ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے، ہمارے پاس یہاں کوئی اور چیز نہیں ہے. تو ان کو جو چیزیں ضروری انہوں نے بنا دی ہیں کہ الیکشن میں ایک رکشا دے دو یا کوئی پیسے دے دو، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں 2-4 ہزار روپیہ دے دو. تو یہ ضرورتیں انہوں نے بنا دی ہیں اور یہ ان لوگوں کی پوری کر رہے ہیں. وہ اپنے پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ عمران بھائی سے دوبارہ رابطہ کریں اور ان کا ایشو ریزالو کروائیں اگر وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ٹرانسمیشن میں ان کی جو اوپینین ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. وہ ہمیں سن نہیں پا رہے تو کائنڈلی انہیں اسٹریم سے ایک دفعہ آؤٹ کر کے دوبارہ انہیں ان کریں اور ان کے نیٹ کا ایشو ریزالو کریں، کیونکہ وہی ہمیں بہتر جو ہے آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے اس وقت وہاں کی بتا سکتے ہیں. تو حاشر بھائی میرا آپ سے ایک کویشچن ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا عمران خان گلگت بلتستان کی محرومیاں دور کر سکتے ہیں؟ عمران خان دیکھیں، اگر تو یہی صورتحال جو اس وقت وفاق کے لوگ یا جو دوسرے پاکستان میں ہو رہی ہے، اگر تو یہ وہی رہی تو پھر تو وہاں پہ بہت مشکل ہے. لیکن ہاں، اگر صوبہ بن جاتا ہے، اگر لالی پاپ نہیں ملتا ہمیشہ کی طرح، اگر وہاں پہ صوبہ بنا دیتے ہیں تو پھر کافی حد تک چانسز ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی جو محرومیاں ہیں یا جو میجر ان کی آپ بار بار بات کریں عمران خان کی گورنمنٹ پہ، تو میں آپ کو کچھ سٹیٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب 18 میں
پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت جو ہے وہ سنبھالی وفاق میں اور پنجاب میں، تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ بجٹ خسارہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو منظور ہوا. سب سے زیادہ ڈالر کا خسارہ، میں سیدھے آسان الفاظ میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ ڈالر کا خسارہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ملا. سب سے زیادہ مشکل جیو اسٹریٹجک حالات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ملے جب انہوں نے حکومت سنبھالی. اب ملک کی صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ آباد میں 1996 کے بعد پہلی بار ساری کی ساری پاور لومز جو ہیں وہ چل چکی ہیں. آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے پاس سن 2021 تک ایک آرڈر بھی لینے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، گورننس کال دو مسئلہ ہے، تھانوں کا مسئلہ ہے، کچہریوں کا مسئلہ ہے، سرکاری دفاتر کا مسئلہ ہے، لیکن کیا ہے کہ پاکستان سٹیزن پورٹل انہوں نے بنا دیا، اس پہ کوئی بندہ جو ہے کمپلین نہیں کرتا، ہم ڈیجیٹلائز ہونا نہیں چاہتے. تو آج تو عمران خان نے ایک کیا ہے، عمران خان کا سب سے بڑا جو کریڈٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کو گالی بنا دیا، لوگ کرپشن کے بارے میں بات کرنے لگے. اب معاشی صورتحال پوری دنیا کی جتنی بلوم برگ دیکھ لیں، جتنی لیڈنگ اکانومیز کی ویب سائٹس ہیں، جتنے ادارے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہتر سمت میں جا رہا ہے. تو آپ بار بار جو آپ اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں کہ جو میں نے بات کی ہے کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی پرفارمنس تو میں نے آپ کو پرفارمنس گنائی ہے کہ کس طرح وہ پاکستان کی اکانومی کو لانگر ٹائم آف پیریڈ کے لیے بہتر کرنے جا رہے ہیں. تو یہ امپیکٹ نہیں پڑے گا جی بی کے لوگوں پہ؟ دیکھیں، میں نا امتیاز بھائی آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ میں ہوں ایک لوکل لیول کا بندہ. میں مطلب گاؤں میں وہاں پہ لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں یا ان کی ریئیکشن دیکھتا ہوں. تو جو گاؤں کا بندہ ہے نا امتیاز بھائی، میں تو جس طرح آپ نے ایک چیز بتائی ہے میں چیزیں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں ساری، کہ یہ چیزیں یا پاکستان کا کرنٹ جو خسارہ ہے وہ کس جگہ پہ جا رہی ہیں، ساری صورتحال جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے ان کی کیا صورتحال ہے، یہ ساری چیزیں میں سمجھ سکتا ہوں. لیکن جو ایک میرے گاؤں کا بندہ ہے یا کسی بھی گاؤں کا بندہ ہے نا امتیاز بھائی، اس کو اگر اپنے آلو یا پیاز سستے نہیں مل رہے تو اس کے لیے مہنگائی ہے. اسے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، اسے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ جو اکانومی ہے وہ اوپر جا رہی ہے یا جو ڈالر ہے اس کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، مطلب پاکستان کا جو روپیہ ہے اس کی قیمت بہتر ہو رہی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اگر آلو پیاز مل رہے ہیں تو مہنگائی نہیں ہے، عمران کی حکومت ٹھیک ہے. اور جہاں تک کرپشن کی آپ کو بات ہے تو اس کا ایک ایشو یہ بھی آ رہا ہے کہ پہلے میں نے خود لوگوں سے سنا ہے کہ یار پہلے یہ ہوتا تھا چلو 200 دے کے ہمارا کام ہو جاتا تھا، لیکن اب نہ کوئی پیسے لیتا ہے نہ کوئی ہمارا کام کرتا ہے. تو ان کی نظر میں حکومت بہتر نہیں ہوگی. لیکن یہ آپ جس طرح آلو پیاز کی، بالکل غریب کو تو اپنے کھانے سے مطلب ہے، جب اس کے بچوں کا پیٹ بھرے گا تو اسے سمجھ آئے گی کہ حکومت کے طرف. عاشر بھائی بھی ہمارے ساتھ کٹ چکے ہیں. تو اپنے اس پروگرام میں آپ ناظرین جو ابھی عمران بھائی ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں گلگت سے آل دا وے، تو ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہے، ہم اصل میں بیسیکلی بات کر رہے تھے گلگت بلتستان کے الیکشن پہ، تو اس سے بات آگے چل نکلتی ہے کہ کس طرح جو حکومت ہے وہ اپنا جو ہے اس دفعہ جو پنجاب میں پرفارمنس ہے، جو پورے پاکستان میں فیڈرل میں پرفارمنس ہے، وہ پرفارمنس کتنا امپیکٹ کرے گی گلگت بلتستان کے الیکشن پہ، کیونکہ کل گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے والے ہیں. تو ان الیکشنز پہ کتنا جو ہے وہ امپیکٹ پڑے گا. یہ پنجاب کی پرفارمنس کال دو. اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنے وزراء بھیجے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں، تو وہ بھی کوئی اتنا خاطر خواہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ علی امین گنڈرپور اور مراد سعید کی بجائے کسی ڈیسنٹ سے بندے کو بھیج سکتے. تو آج رات عاشر بھائی جڑ سکیں دوبارہ ہمارے ساتھ. جی تو میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے کویسچن یہاں پہ آپ کو ایک ٹوکنا چاہ رہا ہوں، وہی میری بات آپ نے کر دی. آپ نے کہا کہ علی امین گنڈاپور یا مراد سعید کی جگہ کسی اور سینسیبل بندے کو بھیج دیتے. تو میں یہی آپ کو پہلے سوال میں کہنا چاہ رہا تھا کہ سوائے باتوں کے ان کے پاس فی الحال ابھی کچھ نہیں ہے، اور باتیں کرنے کے لیے میرے خیال میں ان لوگوں سے اچھا تو کوئی بھی نہیں تھا فی الحال. تو نہیں، باتیں وہ جو امپیکٹ فل ہوں. میں پینل سے کہنا چاہتا ہوں کائنڈلی پروڈیوسر صاحب عمران شریف بھائی کو دوبارہ ایڈ کریں، ان سے رابطہ کریں، کیونکہ ان کا اس ٹرانسمیشن میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں اگلا سوال عمران بھائی سے بھی کروں گا اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تب تک انشاءاللہ وہ جڑ جائیں گے ہمارے ساتھ. کیا اس دفعہ گلگت بلتستان کو سیریسلی صوبہ بنایا جائے گا، یا جس طرح سراکی صوبے کو ہم لالی پاپ دے رہے ہیں مسلسل، اس دفعہ لالی پاپ دوبارہ گلگت کے لوگوں کو دیا جائے گا؟ عمران بھائی جڑ چکے ہیں، ہم سے بھی سوال یہ کریں. دیکھیں ابھی جس موقع پہ اعلان کیا گیا یا عمران خان کی طرف سے یہ جو اعلان کیا گیا، وہ فی الحال اگر میں اپنا ایکسپیرینس سے بتاؤں یا جو مجھے لگ رہا ہے وہ تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک سیاسی پتہ کھیل دیا ہے. اب دیکھیں کس حد تک وہ کارآمد ثابت ہوتا ہے اس کے متعلق. تو ابھی جو بھی میں کہوں گا وہ قبل از وقت ہوگا، لیکن فی الحال جو جس جگہ پہ انہوں نے کھیلا وہ سیاسی پتہ لگ رہا ہے. عمران بھائی آپ سے یہ سیم سوال ہے. عمران بھائی کا نیٹ کا ایشو آ رہا ہے، سن رہے ہیں آپ ہمیں عمران بھائی؟
جی امتیاز بھائی، سوری تھوڑا سا کنیکٹیوٹی ایشو ہوا تھا. تو یہ میں عاشر بھائی کی بات سے بالکل متفق ہوں، کیونکہ یہ ہم نے مجھے جہاں تک پتہ ہے، ہاں، تو یہ جس موقع پہ انہوں نے کیا ہے اعلان، تو اس سے صاف ظاہر ہے، عوام کو بھی سمجھ آ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو سیدھا سیدھا ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے، جو جی ایچ کو میں ایک میٹنگ ہوا تھا آرمی اور سیاستدانوں سمیت سب کے ایک، تو اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی بی کے بارے میں لگ رہا ہے کہ مطلب کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ. تو جو بھی ہوگا الیکشن کے بعد ہوگا، یہ میں نے سنا تھا. بلاول بھی کہہ رہا تھا، مریم بھی کہہ رہی تھی یہ چیزیں اس نے پہلے کر دی. تو یہ عوام کو اپنے جو کیا نام ہے الیکشن کے لیے جو انہوں نے حربہ استعمال کیا ہے، تو اس سے صاف ظاہر. اچھا عاشر بھائی ان کی لائن کٹ چکی ہے، دوبارہ وہ جڑیں گے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بلاول اور پھر مریم نواز نے اپنا الیکشن دیکھا ہے، گلگت بلتستان کے لوگوں کے حقوق نہیں دیکھے؟ جس طرح عمران بھائی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ الیکشن سے پہلے ہو جائے گا تو کر جائے گا. دیکھیں، یہ جس طرح آپ نے مریم نواز کی یا بلاول کی بات کی، تو ان کا آج کل جو بیانیہ چل رہا ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہا ہے. اور اگر آپ ویسے جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کو اگر دیکھیں تو ان کے اندر ایک تھوڑا سا غم و غصہ پایا جاتا ہے فوج کے خلاف. تو جی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بیانیہ یہ وہاں پہ زیادہ مقبول ہو سکتا ہے، یا جو لوگ ہیں وہ اس کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ ایک یہ آپ اکثر پٹھان بھائیوں سے بات ہوتی ہے، جو گلگت کے لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ تم جو پنجابی ہو تمہیں فوج نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. تو بالکل، ایک نیریٹو بنایا گیا ہے پاک فوج کے خلاف کہ پنجابی فوج اور گلگت کے لوگ بالکل بالکل اتنا زیادہ ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے فوج کے خلاف کہ وہ فوج سے کوئی نفرت کریں. آل دا وے پورا پاکستان اپنی آرمی سے محبت کرتا ہے. عمران بھائی جڑ بالکل چکے ہیں دوبارہ، آپ اپنی بات کنٹینیو کریں عمران بھائی. عمران بھائی سن پا رہے ہیں؟ عمران بھائی کا کنیکٹیوٹی ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے. تو عاشر بھائی میرا اگلا سوال ہے کہ گیلپ سروے کے مطابق اس وقت سب سے زیادہ مقبول رہنما اور سب سے زیادہ مقبول جماعت جو گلگت بلتستان میں ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، پھر پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ اور پھر مولانا فضل الرحمان. تو کیا آن گراؤنڈ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آن گراؤنڈ بھی یہی سچویشن ہوگی؟ کیونکہ حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ جب 8 کے الیکشن ہوئے تو مشرف دور کے الیکشن ہوئے تو سروے کے مطابق میں چوتھے نمبر پہ تھا، لیکن میں نے 30,000 ووٹوں کی لیڈ سے الیکشن جیتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سروے کچھ نہیں ہوتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہی صورت حال ہے گیلپ کے سروے کے دیکھیں، مطابق؟ میں آج سے تقریباً 3 سال پہلے تو یہی سمجھتا تھا کہ اگر کوئی سروے ہو رہا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن پھر اس دفعہ میں جب الیکشن ہوئے پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر، تو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے ندیم افضل چاند صاحب، تو میں ان کو کافی زیادہ فالو کر رہا تھا. تو ان دنوں جو سروے آیا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ مطلب 80% چانسز تھے کہ ندیم افضل چاند صاحب جو ہیں وہ جیت جائیں گے. وہ گیلپ کا جو ہوا تھا اس میں بھی آیا. پھر اس کے علاوہ جو لوکل چینل ہیں مختلف انہوں نے کیا، ان کے مطابق بھی وہ ہمارے ساتھ عدنان بھائی 80% چانسز تھے کہ وہ. جی وعلیکم السلام. جی کنٹینیو کریں آپ. تو 80% چانسز وہی تھے کہ ندیم افضل چاند صاحب جیتیں گے ان سروے کے حوالے سے. لیکن بعد میں جب رزلٹ آیا تو وہ تقریباً 25 سے 30 ہزار کی لیڈ سے وہ ہار گئے. تو بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ آپ جو ہے وہ سرویز کے خلاف بات کر رہے ہیں، مطلب جو تھیوری بہت سی میں تھیوریز کے اس دفعہ آپ کاؤنٹر دے رہے ہیں بہت سی تھیوریز کا جو سروے پہ بنائی گئی ہیں. بینگ اے میڈیا اسٹوڈنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ سروے کا تو کوئی رول نہیں ہوتا گراؤنڈ پہ. نہیں، اگر سروے حقیقت پر مبنی ہو پھر اس کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے. اب میں نے جس طرح آپ کو بتایا ندیم افضل چاند صاحب والی بات، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ ہم زیادہ پی ٹی آئی والے وہ جو لوگ کھڑے ہوتے تھے اس میں وہ بلایا، اس میں انہی سے سوالات پوچھ لیے اور پھر چلے گئے. اس حوالے سے وہ سارے رزلٹ بنے تھے. اگر یہاں پہ بھی یہ ہوا ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ نتائج الٹ ہوں گے، یا کم از کم رزلٹ کے مطابق نہیں ہوں گے، وہ جو عمران بھائی سروے ہے سن اس کے پا رہے مطابق نہیں ہوں گے. ہیں؟ عمران بھائی میرا سوال یہ جی ہے کہ میں نے کہا کہ گیلپ کے جو سروے ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے جا رہی ہے. آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے جو آپ بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ تو گلگت بلتستان سے ہیں؟ دیکھو، ان کے سروے کے اوپر ہم بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ جتنے بھی یہ لوگ آتے ہیں، میڈیا والے لوگ آتے ہیں، یہ صرف سینٹر جہاں پہ شہر ہے وہاں پہ آ کے. ابھی میں اپنے شگر کی بات کروں، پچھلے دنوں یہ دنیا نیوز والے آئے تھے. اب وہ شگر سینٹر سے کیا نام ہے سروے کر رہے تھے شگر سینٹر میں. تو شگر سینٹر میں یہ جہاں تک مجھے پتا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹر بہت زیادہ ہیں.
شگر سینٹر میں ہمارے شگر کی بات کریں تو جب یہ اوپر نالجات میں تو یہ جاتے ہی نہیں ہے بھائی. سروے تب ہوتے ہیں جب آپ پورے علاقے کے اوپر پورے علاقے کو کور کریں تب سروے ہوتے ہیں. اب آپ جہاں شہر ہے وہاں پہ آپ کریں گے 2-3 تو آپ کو آپ ابھی ہم کراچی میں جاتے ہیں, آپ کراچی میں جا کے آپ کراچی میں سروے کریں تو کراچی میں آپ کو ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم یا کیا نام ہے پی ٹی آئی کی وہ نظر آئیں گے. جب آپ اندرونی سندھ جائیں گے تو پھر جو نتیجہ ہے وہ کچھ اور ہوگا. تو یہ سروے والے یہی کرتے ہیں کہ مطلب یہ لوگ شہر میں آتے ہیں پھر بس چلے جاتے ہیں. بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی آپ نالجات میں بھی جائیں وہاں پہ بھی پتہ کریں کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے. اصل ووٹ تو وہیں سے پڑنا ہے, شہروں سے زیادہ نالجات میں لوگ بستے ہیں. بالکل ٹھیک کریں آپ. میرا سوال جو عاشر بھائی آپ سے ہے اور عمران بھائی آپ سے بھی ہے, پہلے عاشر بھائی جواب دیں گے پھر عمران بھائی, کہ کیا عمران خان جو ہیں وہ خود بھی ٹورزم پہ بڑی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی ٹورزم اپ ہو جائے تو پاکستان کے قرضے جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں, اور اللہ کے کرم سے پاکستان میں دنیا کے تمام مقامات ہیں, مذہبی ٹورزم دیکھ لیں, پہاڑوں کی ایڈونچرس صحرا, سب کچھ پاکستان میں ہے. اور گلگت بلتستان کو وہ دنیا پہ جنت نظیر کہا جاتا ہے. اللہ نے وہ خوبصورتی ضلع استور کو دیا ہے. بہت سے لیڈنگ جو چینل ہے پاکستان کے, ان پہ پاکستان کے ایک انٹرٹینمنٹ کے بہت بڑے اینکر ہیں آفتاب اقبال صاحب, تو وہ اکثر گلگت بلتستان کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں. ہم نے دیکھا بھی ہے, آپ تو وہیں سے ہیں عمران بھائی, تو عاشر بھائی کیا عمران خان کی حکومت گلگت بلتستان کو ڈیولپ کر سکے گی؟ اگر آپ ڈیولپ کریں گے تو آپ کا سیاحت جو ہے وہ بہت زیادہ آگے جائے گی. کیا وہ گلگت کو ڈیولپ کر سکیں گے اور سیاحتی مقام بنا سکیں گے؟ دیکھیں یہ اگر حالیہ ہم یہ جو سیاحت کا شعبہ ہے اس پہ بات کریں تو اس پہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس نے کے پی کے میں بھی کافی زیادہ کام کیے ہیں, اور ابھی تک بہت زیادہ جو کام ہے جو پروجیکٹ ہیں, ابھی پچھلے دنوں وہ جب سوات میں گئے عمران خان تو انہوں نے 1-2 پوائنٹ کا افتتاح کیا. تو ایسی چیزیں مطلب سیاحت پہ وہ ذاتی طور پہ کافی زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تو حالیہ اگر میں اس شعبے کی بات کروں تو میں اس حوالے سے کافی پر امید ہوں کہ اس میں بہتری ضرور لائیں گے. اگر مکمل طور پر پرفیکٹ تو نہیں کر سکتے لیکن بہتری ضرور آئے گی اس میں. جی عمران بھائی, اس کے بعد عدنان بھائی کی طرف جائیں گے. یہ اس بات میں متفق ہوں, وہ کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کہ یہاں پہ ہاں ایک چیز یہاں پہ خان صاحب کر سکتے ہیں, اگر وہ عوامی جو جگہ ہیں جہاں پہ ابھی وہ زلفی بخاری پرسوں ایک انہوں نے اعلان کیا تھا ہم یہ بلائنڈ لیک شگر پہ ایک ریزورٹ بنائیں گے فلان پستان, تو اس سے عوام یہ اور کہ بھائی یہ تو ہمارے زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ جو زمینیں ہیں اس میں لوگوں کو پہلے سے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ آرمی نے کافی زمینیں قبضے میں لیا ہوا ہے. اچھا جتنے ایک کولڈ ڈیزرٹ ہے شگر کے وہ تو شگر کے عوام کا ہے, تو وہ بھی کیا نام ہے گورنمنٹ چاہ رہے ہیں کہ اپنے قبضے میں ہو. تو اس طرح عوام کو تھوڑا سا اس میں مشکل, ہاں یہ چیزیں حل کریں ساتھ ساتھ کہ عوام کے چیزوں کو نقصان نہ ہو, اور خان صاحب اس کے اوپر توجہ دے تو کافی آگے جا سکتے ہیں. اور اس چیز پہ میں ایگری ہوں کہ خان صاحب سیاحت کے اوپر ان کے کافی وہ محنت کر رہے ہیں, تو اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور یہ اگر ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا یہ ایک خان کی وعدوں میں سے ایک وعدہ تکمیل تک پہنچے گا اور بالکل پاکستان پروگرام کے کے لیے بہت آخری حصے میں ہم پہنچ فائدہ چکے مند. ہیں. عدنان بھائی آپ شارٹلی کیا کمنٹ کریں گے کہ کیا عمران خان جو ہیں وہ گلگت بلتستان کو سیاحتی ہب بنا سکیں گے؟ جی بہت شکریہ امتیاز بھائی. میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا جو ویژن ہے اس میں اس کا جو ٹاپ ویژن میں اگر آپ دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ بات اسی کی کرتا ہے کہ ٹوریزم کی. اس نے جو سب سے پہلے ان کی جو حکومت بنی تھی کے پی کے میں, تو انہوں نے بھی ادھر بہت زیادہ وہ ٹوریزم کو پروموٹ کیا تھا. سیم اسی طرح بھی وہ دیکھ لیں کہ وہ جدھر بھی جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں کہ ٹوریزم کی, کیونکہ کچھ ایسے ہم نے ممالک دیکھے ہیں جو ٹوریزم کے اوپر ہی جو نا اپنے آپ کو اوپر بلڈ کرتے ہیں, جیسے کہ سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں, یہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا ملک ہے مالدیو, یہ اس میں اتنی ٹوریزم بڑھ گئی ہے. سیم اس طرح کے 2-3 اور کنٹری ہیں جن کا ٹوٹلی ڈپینڈ ہی ٹوریزم پہ کرتا ہے. تو اس میں اتنا زیادہ مارجن ہے کہ ٹوریزم کی وجہ سے جو نا کہ ایک انڈسٹری کو بوسٹ ملتا ہے, یعنی ساری انڈسٹری کو جو نا تقریباً دوسری جو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے اس کو ایک بوسٹ اپ ملتا ہے, تو ملک کی اکنامک کنڈیشن جو ہے اس سے بہتر ہو جاتی ہے. تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ خان صاحب زیادہ سے زیادہ جو نا ٹوریزم کے اوپر فوکس کریں, جس طرح ہم نے پہلے کے پی کے میں کیا ہے تو ادھر میں کریں. گلگت بلتستان میں بھی جتنا خوبصورت علاقہ ہے یہ پاکستان کا, زیادہ سے زیادہ لوگ جی بی کی طرف جائیں
اور اس سے کیا ہوگا کہ اکنامک کنڈیشن جو پاکستان کی وہ بہتر ہوگی. جو دوسرے ملکوں سے جو فارنر ہے وہ بھی ادھر آئیں گے. ابھی کچھ علاقے ایسے ہیں جن کو ایکسپلور ہی نہیں کیا لوگوں نے. اتنی زیادہ خوبصورتی ہے گلگت بلتستان کی. ایک تو یہ علاقہ پاکستان سے تھوڑا سا ذرا دور ہے, اس وجہ سے اس کی خوبصورتی جو ہے اور اس کا جو لوگوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے. لیکن جب روڈ کنیکٹیوٹی اچھی ہوگی, ہمارا ان سے جو لنک اچھا ہوگا, تو زیادہ سے زیادہ لوگ ادھر جائیں گے. اور جو نا اکنامک کنڈیشن لوگوں کی ادھر کے شگر کے لوگوں کی, جو گلگت بلتستان کے حامد لوگوں بھائی کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہوگی. جی بہت شکریہ. حامد بھائی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ویلکم جی حامد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ تو آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا عمران خان شارٹلی کمنٹ کرنا ہے آپ نے, کیونکہ ہم آخری بالکل ٹائم میں 35 منٹ پہ ہمارا شو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو 30 منٹ ہو گئے, تو آخری آپ شارٹلی کمنٹ کر دیں کہ کیا عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان کو ساتھی اب بنا سکے گی؟ میرے خیال میں عمران خان کی جو حکومت ہے وہ گلگت بلتستان میں حکومت تو بنا سکے گی, لیکن جو ان کا بیانیہ جو وہ نیا صوبے کا بات کر میں ٹورزم کے حوالے سے اسپیسیفک اس دفعہ بات کی. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. اصل میں وہ بات کر رہے ہیں نا کہ نیا صوبے کی, اگر نیا صوبہ بنانا پڑتا جو وہ جنوبی پنجاب کو لولی پاپ نہ دیتے, اسی وجہ سے وہ اب گلگت بلتستان والوں کو بھی لولی پاپ دے رہے ہیں اور کھلائیں گے بھی. یہی تو ظاہری سی بات ہے, اس پہ ان کو ووٹ ڈالے گا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ لازمی وہ گلگت میں جی بی میں اپنی جو حکومت وہ بنا لے گی. لیکن انفراسٹرکچر کے حوالے سے کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, وہاں پہ جو K2 کے حوالے سے جو ہمارا دوسری دنیا کی بڑی چوٹی ہے, وہاں پہ اگر دیکھا جائے جو اس کی جو سڑک تھی اس کی صورتحال وہ بتا رہے تھے کہ غالباً جو مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. مطلب کہ اگر کوئی بھی کوئی سیاسی پروگرام یا کوئی آتا ہے وہاں پہ وہ آپ انفراسٹرکچر دیکھتا ہے, تو اگر انفراسٹرکچر نہیں ٹھیک ہوگا تو کیسے یہ ممکن ہے کہ ہمارا جو سیاسی لحاظ ہے اس حوالے سے وہ آگے جائے گا. تو میرے خیال میں جیسے وہ ادھر بھی لارے لگا رہے ہیں ہم سب کو پنجاب میں اور پورے پاکستان میں, ویسے بھی جے بی والوں کو بھی لارے لگائیں گے. انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر وہ کام نہیں کریں گے تو میرے خیال میں جو سیاسی پروگرام ہے وہاں پر یہ پاسبل نہیں ہے, ممکن نہیں. عمران بھائی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف K2 کی بات کر رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں بھائی پہلے گلگت پہنچنے کے لیے, بلتستان میں پہنچنے کے لیے جو روڈ ہے اس کو تو آپ صحیح کریں, K2 تو بعد کی بات ہے. پہلے وہ روڈ تو صحیح, اس پہ آئے روز کیا نام ہے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کتنے لوگ. میں اس سال کی میں بات کروں تو کم سے کم 200 لوگ اس روڈ میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں بائر جو صرف پی آئی اے نے ٹھیکہ لیا ہوا یہاں پہ اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بھائی دوسرے ایئر لائنس کو بھی آپ موقع دیں یہاں پہ, تاکہ کمپٹیشن ہوں گے تو پھر جو کرایہ ہے وہ کم ہوں گے, تو پھر جتنے زیادہ ٹورسٹ یہاں آئیں گے اتنا پاکستان کے لیے فائدہ ہوگا. اور صوبے کے بات میں یہ بات کروں کہ میں آپ سب سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان گلگت بلتستان کے لیے کبھی کشمیر کا سودا نہیں کرے گا. یہ میرے سے لکھوا لیں, کیونکہ اقوام متحدہ میں پاکستان کا موقف ہے بھائی یہ ان علاقوں نے ابھی آزاد ہونا ہے, اور انڈیا کا موقف ہے بھائی یہ علاقے ہمارے ہیں. جب آپ ایک علاقے پر اپنا صوبہ بنائیں گے, آئین میں شامل کریں گے, تو پھر وہاں پہ انڈیا مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بناتے تو پھر ہمیں چیخنا نہیں چاہیے, ہمیں بھی تسلیم کرنا چاہیے. اصل میں وہی بات آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان گلگت بلتستان کو صوبہ نہیں اپنا بنا سکتا جب تک کشمیر مکمل آزاد نہ ہو, ریفرینڈم نہ ہو اور پاکستان یا انڈیا کے ساتھ وہ شامل نہ ہو. بالکل. اچھا ویسے عمران بھائی اگر بات کی جائے نا وہاں پہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, تو میرے خیال میں کافی ٹف ٹائم ہے ان دونوں میں. پی ٹی آئی کو اگر ٹف ٹائم دے سکتا وہ پی پی کی جماعت ہے. جی بالکل, کیونکہ ایک میں آپ کو بتاؤں ایڈوانٹیج یہ ہے پی پی کے پاس, کیونکہ وفاق میں بہت مہنگائی ہے. ٹھیک ہے, باقی چیزوں کو نہیں دیکھتے عوام, کیونکہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں میں خود ہوں, تو میں جتنے میں جاننے والے ہیں سارے ہم لوگ مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ہمارے جو بنیادی ضرورت ہے وہ پورے ہوتے ہیں, اور بس ہم یہ ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. ہمارا جو میں اپنے گھر کے خرچے چلتے ہیں, تو اب یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں مہنگائی ہے, تو پھر یہ پیپلز پارٹی کے پاس ایڈوانٹیج ہے. پی ٹی آئی اقتدار میں آ بھی جائے نا تو پروگرام کے آخری منٹ میں ہم داخل ہو گئے. حامد بھائی 35 پہ ہمارا پروگرام اینڈ ہوگا, تو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ کل 10 یا 11 بجے ہمارا شو ہوگا لائیو فرام گلگت بلتستان. عمران بھائی ہمیں جو کمپین ہے اس پہ بتائیں گے کہ کس طرح ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہے, اور انشاءاللہ 2:10 پہ ہم پی ایس ایل کا جو شو ہے, پی ایس ایل جو کوالیفائر میچ ہے اس سے پہلے کا شو ہم انشاءاللہ 2:10 پہ اسی پاکستان پلس پہ کریں گے. جن لوگوں نے ہمارا جو چینل ابھی تک لائک نہیں کیا, فالو نہیں کیا, تو کائنڈلی فالو کر لیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد 7 بجے کا پروگرام عمران بھائی ہوسٹ کریں گے, وہ بھی پی ایس ایل کے ریلیٹڈ ہوگا. اس میں حامد رسول صاحب جو
جرنلسٹ ہے اور اس کے علاوہ برہان صاحب، وہ سارے جو جتنے نیولی جرنلسٹ ہیں وہ سارے اس میں شامل ہوں گے اور وہ اپنا اپنا موقف پیش کریں گے. تو بالکل پروگرام کی آخری 10 سیکنڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان سے پاکستان پیپلز پارٹی جیتے، پی ٹی آئی جیتے یا نون لیگ جیتے، اللہ کرے پاکستان جیتے. تو اس کے ساتھ میں اپنے ناظرین ان سے اجازت لیتا ہوں، اپنے پینلسٹ کو اللہ حافظ بولتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.